شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد رسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ قرآن شریف رکھیں اوپر رکھنے. اللہ سبحانہ و تعالی اللہ مالک الملک مالک الاملاک اللہ خداوند قدوس کے لیے ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام عبادتیں خاص ہیں. اللہ کا کوئی شریک نہ ہے. اللہ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. اللہ کی نہ کوئی ابتدا ہے نہ کوئی انتہا ہے. اسی طرح اللہ کا نہ کوئی یوم ولادت ہے نہ کوئی یوم وفات ہے. اللہ تعالیٰ ابتدا اور انتہا کی کمزوریوں سے پاک مبرہ اور منزہ ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں. آپ کے ساتھیوں پر، بعد میں آنے والے بزرگان دین، ائمہ دین، خصوصاً ائمہ حدیث پر اللہ کی رضوان اور اللہ کی رحمت نازل ہو. حضرات، میں اور آپ آج جس ملک میں رہ رہے ہیں، آج اس کا نام پاکستان ہے. لیکن ایک دور تھا کہ جب اس ملک کو عربی زبان والے صرف ہند کہا کرتے تھے. ہند اور دوسرا نام تھا سندھ. ہند اور سندھ یہ دو بھائی تھے. جناب حضرت نوح کی چوتھی پیڑھی میں یہ دو بھائی تھے. ایک کا نام ہند تھا، ایک کا نام سندھ تھا. اس ہند اور سندھ میں میں آپ کے سامنے ایک تاریخ رکھنا چاہتا ہوں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے.
اس ہند اور سندھ میں اسلام کب آیا؟ ہند اور سندھ میں اسلام کب آیا؟ لوگوں نے بس اوٹ پٹانگ باتیں کی ہیں کہ اسلام اولیاء اللہ لے کے آئے، اسلام صوفیاء کرام لے کے آئے۔ اولیاء اللہ، صوفیاء کرام اتنے اچھے اور پیارے الفاظ ہیں کہ ہم لوگ ان کے نیچے دب گئے، اور ہم نے یہ بات بلا تحقیق کہنی شروع کر دی کہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام اولیاء اللہ لے کے آئے۔ ہم نے یہ معلوم نہیں کیا کہ اولیاء اللہ یا صوفیاء کرام کی یہ جو اصطلاح چلی ہے، اس اصطلاح کی تاریخ کیا ہے۔ بس اس مقدس نام کے نیچے ہم نے حقائق کو دفن کر دیا، بس اس سے زیادہ ہم نے سوچنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ بات تو اس وقت اٹھی جب کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اہل حدیث، انگریز سے پہلے اہل حدیثوں کی کوئی مسجد نہ تھی، کوئی مدرسہ نہ تھا، یہاں تک کہ اہل حدیثوں کا اپنا قرآن پاک کا کوئی ترجمہ نہ تھا۔ یہ بات جب ہمارے سامنے آئی، ایک فریق نے حقائق کو مسخ کرنے کی کوشش کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو انگریز کی پیداوار ہیں، انہوں نے تو اہل حدیث کا نام انگریز سے الاٹ کرایا، فلانی ملکہ سے یہ ہوا، فلانی ملکہ سے یہ ہوا۔ ہم نے کہا اللہ، یہ کیا بات؟ اللہ، یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ یہ بات کیوں کہی گئی؟ کس ضمن میں کہی گئی؟ ان سے مراد کیا لیا گیا؟ جھوٹ، یہ بات لوگوں میں مشہور کر دی گئی۔ جب یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ میں جہاں جاتا میرے سے سوال ہی یہ ہوتا، میں نے کہا یا اللہ، ایسے لوگ بھی اس دنیا میں موجود ہیں کہ جن کا یوم ولادت ہم جانتے ہوں، جن کا یوم پیدائش ہم جانتے ہوں، وہ ہمیں کہیں کہ یہ انگریز کی پیداوار ہے۔ آپ نے وہ بات سنی ہے، ایک گاؤں تھا نکٹوں کا، اس گاؤں کے سارے لوگ نک کٹے تھے۔ جب اس گاؤں کے قریب سے دو اچھی ناک والے، خوبصورت ناکوں والے لوگ گزرے، انہوں نے کہا اوئے، ہمارا تو پتہ لگ جائے گا، انہوں نے تو شہر میں جا کے کہنا ہے ہم آج ایک ایسا گاؤں دیکھ کے آئے ہیں کہ اس گاؤں کے تمام لوگ ناک کٹے ہیں۔ بڑے بزرگوں سے رجوع کیا گیا کہ حضرت اب تو ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، یہ جا کے شہر میں کہیں گے کہ فلانی جگہ پہ ناک کٹوں کا گاؤں ہے، تو حضرت ہم کیا کریں؟ انہوں نے کہا لو، یہ بھی کوئی گھبرانے والی بات ہے، جب یہ تمہارے قریب آئیں گے نا تو تم دور سے ہی دیکھ کے کہہ دینا ناک کٹے آگے، ناک کٹے آگے، تو آپ ہی شرمندے ہو کے بھاگ جائیں گے۔ لو، ہمارے ساتھ بھی یہ ہو۔
جن کا یوم ولادت ہم جانتے ہیں، نوٹ کرو میری بات، مجھے بتائیے دارالعلوم دیوبند کی جن کے نام پر آج اس ملک میں ایک جماعت موجود ہے، مجھے بتائیے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کب رکھی گئی؟ دیوبندی کہاں سے پیدا ہوئے؟ 1866۔ ایک دوسری روایت انہوں نے خود درج کی 1868۔ 1866 یا 1868 دیوبند میں یعنی ایک مدرسے کی بنیاد رکھی گئی جہاں سے دیوبندی ایک فرقہ پیدا ہوا۔ اب مجھے آپ بتا دیں جن کا یوم ولادت ہم جانتے ہوں وہ ہمیں تانا دیں کہ تمہاری تاریخ کوئی نہیں۔ وہی ناک کٹوں والی بات ہوئی۔ میں کہہ رہا ہوں، میری بات نوٹ کیجئے، مجھے فرمائیے، میرے سے لڑنے کی بجائے میرے دلائل پہ آپ غور کریں جو میں دلیلیں پیش کرنے والا ہوں۔ میرے سے لڑیں نا، دلائل پہ غور کریں۔ مجھے فرما دیں کہ دیوبندی کا لفظ اس کا یوم ولادت کیا ہے؟ کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں کہے گا۔ کوئی جی ہم تو حنفی ہیں، آپ دیوبندی نہیں ہیں؟ کہو نہیں ہے، جرت کرو کہ نہیں ہے، کہیں ہم دیوبندی نہیں ہیں، کہیے، جرت کیجئے، کہیے کہ ہم دیوبندی نہیں ہیں بلکہ ہم تو حنفی ہیں۔ اور پھر میں حنفیت کی تاریخ پہ آپ سے بات کروں گا ابھی کہ اس بر صغیر پاک و ہند میں حنفیت آئی۔ میں سوال کروں گا، اللہ اللہ، اگر کسی شخص میں جرت ہے مجھے یہ ثابت کرے کہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلا حنفی آنے والا کون ہے، کون سے سن میں آیا، کس جگہ پہ آیا، ورنہ میں اپنی تاریخ پیش کروں گا، میں بتاؤں گا کہ بر صغیر پاک و ہند میں سب سے پہلا اہل حدیث کون آیا، کہاں آیا اور کب آیا۔ بات سمجھ آئی؟ میرا دعویٰ کیا ہے؟ میں اس پہلے شخص کا نامی اس میں گرامی بتاؤں گا کہ جو سب سے پہلے بر صغیر پاک و ہند میں آیا، کہاں آیا، کون سے سن میں آیا، اس کا نام کیا تھا۔ اگر آپ میں کوئی علمی طاقت اور قوت ہے، آپ فرمائیے کہ سب سے پہلا حنفی بر صغیر پاک و ہند میں کون آیا، کہاں آیا اور کس سن میں آیا۔ اللہ اللہ، میں بتاتا ہوں، نوٹ کرا میری بات، دنیا کے تمام لوگ، یا یوں کہیے مجھے پتا ہے کہ یہ بات یہاں نہیں رہے گی، یہ بڑی دور جائے گی، میں جانتا ہوں، میں بتاتا ہوں، سب سے پہلا اہل حدیث سن 21 ہجری، سن بولو، پھر تم نے بھول جانا ہے، سن ہمارے رسول کون سے سن میں فوت ہوئے؟ بولو، 11 ہجری کے تیسرے مہینے میں۔ میں بات کر رہا ہوں سن 21 ہجری کی، موٹا موٹا حساب رکھتے ہیں، گویا کہ میں بات کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال بعد کی۔ میں اپنا یوم ولادت بتانے لگا ہوں آپ کو، میں اپنے دادا کا نام بتانے لگا ہوں۔ اللہ اللہ، میں اپنا شجرہ نسب بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر کسی کو زیادہ شوق ہے وہ بھی اپنا شجرہ نسب بیان کرے، ہم اس کو روکتے نہیں۔
اپنا شجرا نسب بیان کرو. ہاں ہاں جن کا شجرا نسب ہوتا ہے وہ تو بیان کرتے ہیں، اور میاں صاحب جن کا شجرا نسب ہو ہی نہ وہ بیان نہیں کر سکیں گے. میں اپنا شجرا نسب بیان کرنے. سن 21 ہجری، یہ حیدرآباد آپ کے قریب ہے، سندھ میں. اس کے قریب ایک ٹھٹھا شہر ہے. یہ ٹھٹھا آج سے تقریباً 1400 سال پہلے اس ٹھٹھے کا نام دیبل تھا. بولو دیبل، با کے ساتھ. ایک تاریخ میں دیول بھی لکھا ہے واو کے ساتھ. عربی تاریخ کی بات کر رہا ہوں. دیبل یا دیول، حیدرآباد کے قریب ٹھٹھا شہر جس کا پرانا نام دیبل تھا. اور جس وقت کی بات میں کر رہا ہوں اس وقت بندرگاہ دیبل شہر میں تھی. ایک کشتی آئی، یہ کشتی چلی عرب سے. اس میں 2 بھائی سوار ہیں اور دونوں صحابی ہیں. اللہ اللہ، سپاہ صحابہ کے نام پر روٹیاں کھانے والوں، دنیا میں ماں نے وہ بچہ نہیں جنا. یا تو میں نے یہ بات کی ہے یا پھر ہمارے بزرگوں نے، مثلا اسحاق بھٹی نے یہ بات اپنی کتابوں میں لکھی ہے. ہم سے پہلے یہ تاریخ کسی نے بیان نہیں کی. ہم نے اپنا شجرا نسب بیان کیا. دیبل کی بندرگاہ پہ سن 21 ہجری میں ایک کشتی آ کے لگی. اس میں 2 بھائی سوار ہیں. ایک کا نام حکم بن ابی العاص ثقفی، حکم بن ابی العاص ثقفی. ایک کا نام مغیرہ بن ابی العاص ثقفی. یہ سن 21 ہجری کی بات کر رہا ہوں.